بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات تین آیات جنہیں پھر ایک مرتبہ تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم نے اپنے کلام لازمال میں ارشاد فرمایا، اے صاحب نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جائے اور میری جنت میں داخل ہو جائے۔ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مقام ہے کہ جب ذات کبریا کسی کو مطمئن کہہ رہا ہو۔ یہ ہمارا اور آپ کا لفظ نہیں، یا اللہ امام حسین کو مطمئن نفس کہہ کر بلا، جس کے اطمینان پر اللہ کو اطمینان ہو جائے اسے حسین صلوات پڑھ لے بابا۔ سمجھ سے بالاتر وجود، ہم اور آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں وہ سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں ہیں۔ اس سمندر معرفت حسین کی گہرائی کا علم یا علی جانتے ہیں یا رسول و بطول جانتے ہیں۔ ہم اور آپ تو اس انسان کی مانند ہے کہ جو سمندر کے کنارے ان ہواؤں سے محفوظ ہو رہا ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ اس میں کتنے ہیرے اور جواہرات پائے جاتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ اس میں کتنے راز نہفتہ ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ اس کی گہرائی اور گہرائی کتنی ہے۔ اب تو اتنا جانتے ہیں کہ بس جو بھی اس سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے، وہ شفا پا جاتا ہے، وہ تمام بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سال بھر کے محرم کے خرچوں کو ایک جگہ کر کے ہسپتال بنا لیجیے، اگر کوئی کہتا ہے سال بھر محرم کے خرچوں کو ایک جگہ کر کے یونیورسٹی بنا دیجیے، اگر کوئی کہتا ہے سال بھر محرم کی مجلسوں کے خرچوں کو ایک جگہ کر کے ملک بنا لیجیے، تو میں اسے بتاتا ہوں کہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جو حسین نے کربلا میں قائم کی اس کا مقابلہ کر سکے۔ کائنات میں اتنی دیر پا چلنے والی تعلیمی درسگاہ سوائے مجلس اعلیٰ کے کوئی اور نہیں۔ دنیا میں ایسا شفا خانہ کہ جس کی خاک میں شفا ہو اسے کربلا۔ ایک صلوات پڑھ لے بابا۔ شفا خانے سے شفا جب طبیب تھک جائیں مرض کا علاج کرتے ہوئے تو انہیں ایک شفا خانہ یاد آتا ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے دین کی ترویج کے لیے 1,24,000 نبیوں کی مشقتوں کو برداشت کیا۔ آگوں میں کاٹے گئے، پیروں اور ہاتھوں کو چیرا گیا، سولیوں پہ لٹکایا گیا، حضرت نوح جیسے پر ہاتھ اٹھایا گیا، کیا کیا نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا، اور سارے نبیوں کی زحمتوں کو ایک طرف رکھیے اور ہمارے نبی کی زحمت کو ایک طرف رکھیے۔ پھر بھی سرکار فرمائیں
ما اوذی نبی قط کما اوذیت، جتنی اذیتیں مجھ کو پہنچی ہیں اتنی کسی اور نبی کو نہیں پہنچی۔ وہ ساری محنتیں ایک طرف اور اللہ کے دین کی ترویج کا مطلب اور مقصد ایک طرف، سب کچھ اگر دین کے حاصل کو کہہ دیا جائے کربلا تو غلط نہیں ہوگا۔ مکمل زندگی اور مکمل حیات اور مکمل نظام اگر کہیں سے ملتا ہے تو وہ کربلا سے ملتا ہے۔ میرے بھائی نے ابھی کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے بات کو شروع کروں اور کہاں پر مکمل کروں۔ میرے بھائی نے ابھی کہا کہ حسین علیہ السلام وارث انبیاء کے عنوان پر جو گفتگو شروع ہوئی، اس گفتگو میں ابھی ہم حضرت آدم اور حضرت نوح سے آگے نہیں جا پائے، ابھی باقی ہیں حضرت ابراہیم۔ دیکھیے یوں تو امام 1,24,000 نبیوں کے وارث ہیں، مگر 6 نبیوں کا تذکرہ زیارت وارثہ ہے۔ لہذا زیارت وارثہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر امام معصوم کی قائم کردہ وراثت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کم سے کم 6 نبیوں کے پاس جو ملکیتیں تھیں وہ پہلے سمجھنا ہوگی، پھر وارث انبیاء کو سمجھنا ہوگا، اور پھر واضح ہوگا کہ حسین کتنا بڑا مالک ہے، حسین کے پاس کتنی بڑی میراث پائی جاتی ہے۔ جو آدم کی میراث ہو وہ امام کے پاس، ابھی دنیا حضرت آدم کی ملکیت کو سمجھ نہیں پائی۔ جو حضرت نوح کی میراث ہے وہ حضرت امام حسین کے پاس، ابھی حضرت نوح کی میراث کو کا احاطہ کرنا بس کی بات نہیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس کیا کچھ تھا اس کا اندازہ لگ جائے تو پھر امام حسین کی ملکیت کا اندازہ لگایا جائے۔ ان سارے نبیوں کی ملکیتوں کو ذہن میں رکھیں اور پھر امام حسین کی عظمت کو پیش نظر، تو جب ایک آدم سمجھ میں نہیں آئے تو حسین کیسے سمجھ میں آئے؟ لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ سمجھ میں نہ آنے کے لیے بھیجے گئے، توجہ ہے، یہ بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ جو وہاں کی مخلوق ہے وہ تمہارے درمیان آ گئی، اب ان کی نہیں مانو گے تو کس کی مانو گے؟ اب ان کے حکم پر عمل نہیں کرو گے تو باقی اور کون رہائے گا کہ جس کے حکم پر عمل کرنا ہوگا؟ تو عزیزان گرامی تذکرہ کچھ یوں تھا کہ امام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، سلام ہو آدم منتخب شدہ کے وارث حسین آپ پر، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، سلام ہو اللہ کے نبی نوح کے وارث حسین آپ پر۔ عزیزو حضرت نوح کے پاس کیا کچھ تھا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، کچھ اشارے کر دیے تھے، لیکن اللہ نے حضرت آدم کو منتخب شدہ کہا، جسے انتخاب کر لیا ہو، تو اللہ جب حضرت آدم کو منتخب کر رہا ہے تو وارث آدم بھی کائنات میں منتخب شدہ، جیسے وہاں منتخبی انتخاب ہے یہاں بھی ائمہ میں انتخاب ہے، سارے ائمہ برابر ہیں، سب سے وہ کام لیا جا سکتا تھا کہ جو دوسرے امام سے لیا، مگر یہ بھی تو فضیلت ہے کہ اللہ نے جو امام حسین کو قربانی کا موقع دیا، لہذا ہر امام معصوم نے امام حسین کی قربانی کو یاد کیا، اور حضرت نوح نبی اللہ، لہذا نبی اللہ اگر نبوت حضرت نوح کے پاس ہے، توجہ کا طالب، حضرت نوح کے پاس اگر نبوت ہے تو حسین کے پاس اس سے بڑا درجہ ہے جسے امامت کہا جاتا ہے۔ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اور سلام ہو حسین ابن علی پر جو ابراہیم کے خلیل خدا ابراہیم کے وارث ہیں۔